پھر اس کے علاوہ ایک اور پہلو سے میں آپ کے سامنے حق جو ہے وہ قبر کے حوالے سے کھول کر واضح کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، غور کریں، اسی قرآن میں واضح کیا گیا کہ ایک مقام پر نہیں، بار بار کئی مقامات پر یہ بات واضح کی گئی کہ قدر میں کیا ہے، رسول کا بھیجا جانا قدر میں کیا ہے. قدر میں یہ کیا گیا، تقدیر میں یہ ہے کہ اس وقت تک رسول بھیجا نہیں جائے گا جب تک کہ ضلال مبین، ہر لحاظ سے 100% گمراہیاں نہ ہوں، اس وقت تک رسول نہیں بھیج کیا جاتا. جب ہر لحاظ سے 100% گمراہیاں ہوتی ہیں اور اس وقت کوئی ایک بھی ہدایت کا طلبگار ہو تو اس وقت رب جو ہے رسول بیس کرتا ہے، یعنی رب خود بشری صورت میں آتا ہے. یہ ہے تقدیر میں، یہ ہے قدر میں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب رسول آتا ہے تو رسول کے آنے سے پہلے جو بھی عقائد ہوتے ہیں، جو بھی نظریات ہوتے ہیں، سب کا سب گمراہیاں ہوتی ہیں. وہ حق نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے. ابھی کی آپ بات چھوڑیں، آپ محمد کے وقت کو لے لیں. اگر آپ محمد کو رسول مانتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس گڑھے کو محمد نے قبر کہا؟ یا پھر اس گڑھے کو تو محمد سے پہلے یہودی اور عیسائی قبر کہہ رہے تھے، قبر مانتے تھے. ان کا عقیدہ، یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قبر اس گڑھے کا نام ہے. جب محمد کے آنے سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ قبر اس گڑھے کا نام ہے، تو محمد یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ قبر اس گڑھے کا نام ہے. کیوں؟ اگر محمد ایسا کہے، محمد تو رسول ہی ثابت نہیں ہوتا، محمد تو کذاب ثابت ہو جاتا ہے. محمد نے آ کر تو یہ بتانا تھا کہ اے گدھے کے بچوں، جسے تم قبر کہہ رہے ہو، قبر سمجھ رہے ہو، یہ قبر نہیں ہے. قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی باڈی ہے، جو آپ کا وجود ہے، موت کے بعد یہ کہاں جائے گا؟ تو تحقیق کرو، غور کرو، کیا موت کے بعد یہ جسم اسی کھڈے میں پڑا رہتا ہے یا پھر یہاں سے غائب ہو جاتا ہے؟ جس نے تمہیں وجود دیا ہے، یہ کائنات اس کو آگے لے جاتی ہے. کہاں لے جاتی ہے؟ غور تو کرو. جب تم غور کرو گے، تحقیق کرو گے، تمہیں پتا چلے گا کہ جب تم ایک مردے کو دفناتے ہو تو وہ کائنات اس کو، نیچر اس کو ڈیکمپوز کر کے آگے کیا کرتے ہیں، اس سے ڈیفرنٹ مخلوقات اس کو آگے نئی مخلوقات میں کنورٹ کرتی ہے، نئی مخلوق بناتی ہے. اس سے آگے نئی مخلوق، اس سے آگے نئی مخلوق، اس وقت تک مخلوقات میں آگے لے کے جاتی ہے جب تک وہ زیرو نہیں ہو جاتا، سارے کا سارا میٹر واپس انرجی میں کنورٹ نہیں ہو جاتا. تو چیز یہ ہے کہ جب اس گڑھے کو، یہ گڑھا قبر ہے، جب یہ عقیدہ نظریہ محمد کے آنے سے پہلے پایا جاتا تھا اور محمد رسول تھا، تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ گڑھا قبر نہیں ہے. جو لوگ بھی اس گڑھے کو قبر کہتے ہیں، یہ قبر نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جیسے آج تو جسے کہتے ہیں نا سائنسی دور ہے، آج تو ان حقائق کا کوئی چاہ کر بھی رد نہیں کر سکتا. لیکن محمد کے وقت ان باتوں میں بلیو کرنا، ان کو ماننا آسان نہیں تھا. یہ جو راز ہیں جنہیں آج سائنٹیفک راز آپ کہتے ہیں، آسان نہیں تھا اس وقت. اس وجہ سے اس وقت محمد کی دعوت کا کفر و کذب کر دیا کہ نہیں کسی نے مانا. انتہائی تھوڑے سے جنہوں نے مانا. لیکن بعد میں جب ڈنڈا چلا، یعنی زبان کے بعد لاتیں حرکت میں آئی، ڈنڈا ہاتھ میں آیا، ہاتھ حرکت میں آئے، تو لاتوں کے بوجھ وہ پھر مان گئے سارے کے سارے. جو اب وہ ایمان نہیں لائے، یعنی انہوں نے محمد کی دعوت کو دل سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے موت کے ڈر سے سرنڈر کر دیا. اسلام نے سرنڈر کر دیا. عقائد نظریات وہی ہیں. جیسے ہی ان کے اوپر سے ڈنڈا ہٹا، ڈنڈے کا خوف ہٹا، پھر وہی عقائد نظریات، وہی یہودیت اور عیسائیت جو ہے اسلام کے نام پر پھیل گئی. یعنی وہی عقائد نظریات، صرف لیبل بدل گیا، لیبل اوپر گیا، اسلام ہو گیا. پہلے یہودیت تھا، لیبل ہٹا، وہی عقائد نظریات عیسائیت کا لیبل چڑھ گیا. پھر جو ہے وہی عقائد نظریات عیسائیت والے اوپر لیبل جو ہے اسلام کا ہو گیا. اور کوئی فرق نہیں پڑا. اور یہی کہا تھا آج سے 14 سے قبل کہ جب تمہیں آفاق میں، یعنی وہ مقامات جہاں آج تمہاری رسائی نہیں، اس وقت کہا تھا 14 سے قبل، جب ان مقامات میں تمہاری رسائی ہو جائے گی تو ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور آج دیکھیں نا، آج جسے آپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جدیدیت کہتے ہیں، اس جدیدیت سے، ان مشینوں سے ان مقامات تک رسائی ہوئی یا نہیں ہوئی جہاں آج سے پہلے نہیں تھی. دنیا کا کوئی سائنسدان اٹھے،
کوئی آگ اٹھ کر جو ہے وہ ثابت کر دے احمد عیسیٰ کی بات غلط ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ محمد نے بھی اس وقت اس گڑھے کو قبر نہیں کہا تھا، بلکہ پہلے سے جو لوگ تھے وہ ضد کر رہے تھے کہ یہ گڑھا قبر ہے، یہ گڑھا قبر ہے، یہ گڑھا قبر ہے، یہ گڑھا قبر ہے۔ محمد کی بات کو اس وقت کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا، مانا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ چیز ہو گئی۔ تو محمد نے بھی اس وقت ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کیا قبر کیا ہے، لیکن اس وقت اب جیسے آج سب حق کھلا ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم نے اپنے باوجات کے پیچھے چلنا ہے، تو اس وقت جب ان کی اتنی اپروچ نہیں تھی، اتنی پہنچ نہیں تھی، اتنے گہرے راز ان کے اوپر واضح نہیں تھے، یہ جسے پتھر کا دور کہتے ہیں اس دور میں تھے، اس وقت یہ محمد یعنی ان باتوں کو مان لیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ بھی جو ملاٹے اس گڑھے کو قبر کہتے ہیں ان کو چیلنج ہے، وہ اگر اپنی اس بات کو، اس دعوے کو سچا ثابت کر دیں، جائے احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہو جائے گا۔ جو سزا کہیں گے وہ بھگتنے کو تیار ہے احمد عیسیٰ، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ وہ انعام دینے کو تیار ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو انہوں نے کہانیاں بنا دی گئی کہ جو جہنمی ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس کو اتنے بڑے ہتھوڑے سے اتنے زور سے مارتے ہیں کہ وہ 7 زمینوں جتنا نیچے دنستا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، آپ جب ڈیکمپوز ہوتے ہیں، ڈیکمپوز ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ تو جو جہنمی ہوگا وہ ڈیکمپوز ہونے کے بعد نئی مخلوقات میں جاتا ہے، وہ پھر نیچے سے نیچے جائے گا، زمین کی گہرائیوں میں جائے گا، پھر واپس آئے گا، موتی مخلوقات میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر واپس نیچے جائے گا۔ اسی زمین میں وہ سرکل میں رہے گا، وہ اس زمین سے باہر نہیں جا پائے گا۔ اسی زمین میں موتی مخلوقات کی صورت میں وہ سرکل میں رہے گا، نیچے یہیں اسی زمین میں۔ اور جو جنتی ہوگا وہ اوپر نکل جائے گا، وہ ہر سٹیج اس کی اوپر۔ یہاں اس بشری وجود کے بعد 6 مرحلے ہیں قبر کے، 6 5 4 3 2 1 0۔ جب 0 ہو جائے گا تو اوپر کائنات میں، پھر آگے کائنات میں جو اس کا جو درجہ آج یہاں اس نے کما لیا وہ درجہ وہاں آگے پائے گا۔ اس کے اوپر ہی بہرحال بات میں ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن قبر کیا ہے یہ آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اوپر انحصار ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یا پھر آپ اندھوں کی طرح بندر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، خنازیر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آیا آپ ابراہیم کو اپنا ابا بناتے ہیں، ابراہیم کی ملت پر چلتے ہیں، یا پھر آپ اپنے آباء و اجداد جو شیاطین مشرکین ہیں ان کی ملت پر چلتے ہیں، اپنے ملاٹوں کی ملت پر چلتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی احمد عیسیٰ کی بات کو سنتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے، احمد عیسیٰ کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو پھر بھی احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق اسے خود کو پڑے گا۔ ہاں، احمد عیسیٰ اجرت پسند نہیں ہے، احمد عیسیٰ اس کے انجام کو پہنچنے کے لیے صبر کرے گا، اور جب وقت آئے گا تو پھر وہ اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا، پھر چیخ کے چلائے گا، لیکن تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہونا چاہیے کہ آسمانوں میں، یہ زمین کے اوپر جتنی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ ہی ہیں، مختلف صورتوں میں یہ آپ ہی کے مراحل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور ایسے حقائق ہیں جو کہ دہلا دینے والے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر کھول کر واضح کریں گے۔ مثال کے طور پر جو مولوی کے ہاں جو یوم القیامہ ہے، جو روز محشر ہے، یہ سب کے سب خرافات ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے یہ انتہائی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کھول کے آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ لیکن آئندہ نشستوں میں اب اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، تب تک آپ ایسا کریں کہ یہ کلپ دیکھیں۔